میں کہا کرتا ہوں مدرسے والے فقہ کے پیچھے ڈنڈے اٹھا کے چلتے رہے، اور تبلیغ والے بستر کے پیچھے ڈنڈے اٹھا نکلو 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 نکلو، اور مدرسے والے فقہ، خانقاہی والے ذکر 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 ذکر، جس چیز کی کوشش کی وہ وجود میں آ گئی۔ فقہ ہماری ضرورت ہے تو وجود میں آ گئی، اور تبلیغ کے لیے نکلنا، لوگوں کو اللہ کی بات سنانا ہماری ضرورت ہے، جب کوشش کی تو وہ چیز وجود میں آ گئی۔ اور تزکیہ ذکر کے بغیر نہیں ہو سکتا، صحبت کے بغیر نہیں ہو سکتا، جب اس کی کوشش کی گئی تو وجود میں آ گئی۔ لیکن ایک خلا باقی رہ گیا جس کو بولا نہیں گیا کہ بیوی سے سلوک کیسے ہو، ماں باپ سے سلوک کیسے ہو، اولاد ہو تو بچوں کے ساتھ سلوک کیسا ہو، تو وہاں خلا آ جاتا ہے۔ وہاں وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کو پتہ کوئی نہیں ہو، جہالت کی زندگی پہ اتر آتا ہے۔ تو میرے اللہ نے کیا خوبصورت انداز میں بات سمجھائی ہے، ہن لباس لکم، پہلے انہیں ذکر کیا پھر تمہیں بعد میں ذکر کیا، وانتم لباس لہن، پہلے ان کو لائے ہیں بعد میں تمہیں لائے، پہلے عورت کو لائے ہیں پھر مرد کو لائے ہیں۔ عام طور پر مجھے نا وہ اب تو میں ڈاک پڑھتا ہی نہیں ہوں تو موقع ہی نہیں ملتا، لیکن ان میں خطوط آتے ہیں کہ آپ صرف عورتوں کے پیچھے پڑے، ان کے بیان کرتے ہیں حقوق، آپ مردوں کے بیان ہی نہیں کرتے۔ میں دونوں بیان کرتا ہوں، لیکن عورت کمزور ذات ہے اور اس پر ظلم اور زیادتی کی انتہا ہے۔ اور میں جو مسائل سنتا ہوں، آج ہی ایک بچی کا رونا ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہا ہے، ابھی تک اس بچی کا رونا میرے کانوں میں گونج رہا ہے، کہاں سے وہ، میں تو اپنا نمبر ہر 4 مہینے بعد بدل لیتا ہوں کہ میں کتنے دکھڑے سنوں، اور ان دکھوں کا میرے پاس علاج کیا ہے کہ خامن بدتمیز ہے، مارتا ہے، شادی کر کے بھی زنا کرتا ہے، تو میں اس کا علاج کیا کروں؟ وہ میرے سامنے روتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں۔ تو 100 کیس جب میں سنتا ہوں تو اس میں 95 ہوتے ہیں جو لڑکا، اس کے والدین کی زیادتی نہیں ہوتی، ظلم ہوتا ہے، اور 5 ایسے ہوتے ہیں جس میں لڑکی اور اس کے والدین کی زیادتی اور ظلم ہوتا ہے۔ تو جو چیز زیادہ ہو رہی پھر اس کو میں زیادہ بیان کرتا ہوں۔ میں اسی معاشرے میں پروان چڑھوں، میں کون سا کوئی ہوائی مخلوق ہوں کہ میں کسی اور سیارے سے آ گیا اور مجھے پتہ کوئی نہیں۔ یہی میں نے اپنے گھروں میں دیکھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے جو بزرگ تھے وہ دیرے میں بڑے مہمان نواز، بڑے خلیق، اور ایک اور ہی شخصیت ہوتے تھے۔ جو ہی وہ گھروں میں آتے تھے تو وہ اتنے شدید ہو جاتے تھے۔ ہم چھوٹی عمریں تھیں ہماری، تو ہم دیکھتے تھے ہماری بیچاری جو کوئی ماسیاں، کوئی مائیں، کوئی چاچیاں، کوئی تائیاں، وہ کس طرح ذلیل ہوتی تھی ہمارے بزرگوں کے ہاتھوں۔ یہ پورے ملک کی معاشرت، اس میں عالم غیر عالم کوئی فرق نہیں ہے، نمازی بے نمازی کا کوئی فرق نہیں۔ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ کسی زمانے میں بہت اچھا تھا، اب یہ مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت، کہ کوئی کسی کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا، ٹانگ اڑانا اپنا فرض سمجھتا۔ جیسے کہتے ہیں نا لوچ تلنا، یہ لوچ تلے ہی تلے، اس تو بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی کھاتوں، وہ کہتی ہوتی تھی میں سب نو متی دیونی، مینو کوئی متی دیون والا نہیں جمیا۔ مت کہتے ہیں سمجھانا، وہ کہتے تھے مینو کون سمجھا سکتا، میں ساریاں تو وادو سمجھی ہوئی ہاں، میں تانوں سمجھاونا ہے۔ شریعت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ بچہ اور بچی الگ زندگی گزارنا چاہیں تو ان کو والدین ان کو گنجائش دیں۔ اگر اس کی گنجائش نہیں ہے، مطلب میری شادی ہوتی ہے، میری بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے الگ گھر چاہیے اور میرے پاس پیسے ہیں تو میں اس کو لے کر دوں گا، یہ اس کا میرے اوپر حق ہے۔ اگر میرے اتنی گنجائش نہیں ہے تو میں اس کو
کرائے پر لے کر دوں گا. جیسے عرب میں شیخ اپنے رمزی سے پوچھ لو، تمہارے استاد عرب ہیں، جب تک لڑکا الگ گھر نہیں بناتا شادی نہیں ہوتی. شیخ حق ما اقول، چاہے کرائے پر لے الگ رکھے. کیا وجہ ہے کہ اس بچی نے گھر چھوڑ کے آنا ہے، اور اگو کتھائیں ماسی بیٹھی ہوئے، کتھائیں دادی بیٹھی ہوئے، کتھائیں پھوپھی بیٹھی ہوئے، کتھائیں بہن بیٹھی ہوئے، کتھائیں چاچا، کتھائیں دادا حکا گڑکندہ بیٹھا ہوئے. وہ بیچاری تو مسلی گئی. تو میری ماں نے نہیں پوچھا، تو میرے ابے نے نہیں پوچھا، تو میری ماسی نے نہیں پوچھا، تو میری بہنوں نے نہیں پوچھا. میں کوئی باہر سے آیا ہوں جو مجھے پتہ نہیں. تو اس لیے شریعت کیا کہتی ہے کہ الگ گھر، تاکہ 2 زندگیاں چلنا تو آسان ہے، اور ایک زندگی آ کر 10 زندگیوں سے ملے تو وہ تو مصیبت ہے. جب کبھی حسن سلوک تھا تو بہت اچھا تھا، اب تو یہ ایک عذاب ہے. پھر وہ کیا کرے، اگر الگ کرائے پر بھی نہیں لے کے دے سکتا تو پورشن اپنے گھر میں الگ اس کو کر کے دے. 2 کمرے ہوں، ٹوائلٹ ہو، کچن ہو، اس کی پرائیویسی ہو، اس کی علیحدگی میں اپنا میاں بیوی بیٹھ سکیں، بات کر سکیں. اگر اس کی بھی گنجائش نہیں تو 1 کمرہ، 1 کچن، 1 ٹوائلٹ، یہ حق کے واجب ہے. اگر اس کی بھی گنجائش نہیں تو پھر تسبیح پڑھے تھے، روزے رکھے. کسی دی بیٹی تم برباد نہ کریں. میرے نبی نے فرمایا تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. کہ ان اول فتنۃ فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں عورتیں غلط راستوں پہ اس وقت چلی جب ان کے خامدوں نے اپنے آپ کو سنوارنا چھوڑ دیا تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئی. اور ایسے ہی عورتوں کے لیے کہا اشارتاً، آپ نے فرمایا کہ ان الحور عین لتتزین لزوجہا کما تتزین ام سلمہ لرسول اللہ. سبحان اللہ. فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جنت کی حوریں اپنے خامند کے لیے ایسے میک اپ کریں گی جیسے ام سلمہ میرے لیے میک اپ کرتی. سبحان اللہ. میرے نبی دین سکھا رہے ہیں، یہ دین بتا رہا ہوں. اب جس لڑکی نے جا کے سارا چولہا سنبھالنا ہے تو میک اپ کے وہ تو انہیں توے دی سائی منہ تے مال کے آ جائے. یہاں سے ہمارے جاننے والوں کی بچی انگلینڈ، چونکہ یہیں کے لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں، تو وہ معاشرت ان کی وہی ہے، وہی دیسی پنا، وہی لڑائی جھگڑے. وہ لڑکی سارا دن ساس سسر کی خدمت کر کر کچن نہ نکلے. اس کا خامد کہا کوئی میرے لیے بھی تو ٹائم دے بابا، تو میرے لیے آیا نہیں، امی یہ کہہ رہی ہیں، ابو یہ کہہ رہے ہیں، امی یہ کہہ رہی ہیں، ابو یہ کہہ رہے ہیں. اس نے کہا تو امی ابو کی خدمت کرو. اس نے جا کے 2 شادی کر لی. پھر وہ روئے. تو بچوں میری باتیں اوپری سی ہیں چونکہ کوئی یہ باتیں کرتا نہیں، لیکن میں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بات شریعت سے ہٹ کر اپنے میرا یہ رائے ہے اور میری یہ رائے نہیں ہے. میں یہ قرآن سامنے پڑھا ہوا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تیری بیوی تیرا لباس ہے، اور اللہ اسے کہہ رہا ہے تیرا خاوند تیرا لباس ہے. اب اسی سے ایک بات سمجھو جو میں نے کہا کہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر رہنا ہے تو پھر اللہ یہ ہاتھ جوڑتا ہوں والدین کو کہ بچوں کی زندگی میں دخل نہ دیں. بیٹھی کیویں، اٹھیندی کیویں، ٹردی کیویں. یعنی میں تمہیں پہلے، یعنی اللہ کا فضل ہے، ہمارا خاندانی پس منظر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم نے آنکھ کھولی تو نوکروں کو، نوکرانیوں کو گھر میں بھرمار دیکھی. میری شادی ہوئی، ٹھیک ہے، تو اب گھر میں جرگا بیٹھا ہوا ہے.
میری ماں وہ صرف کچن کنٹرول کرتی تھیں بھی کیا پک رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، بس یہ نہیں کہ وہ اٹھ کے ہانڈی بنا رہی ہے اور روٹیاں پکا رہی ہے۔ کبھی شوقیہ اپنا شوق آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کچن میں نوکر ہیں، نوکرانیاں ہیں جو کام کرتے ہیں۔ میری شادی ہوتی ہے، میری بیوی بھی وہاں اسی گھر میں چلی جاتی ہے، تو اب ساریاں چاچیاں ماسیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ماں تیری چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے تے بیگم تیری ٹھک تے منجی تے بیٹھی ہوئی۔ مجھے غصہ بھی آیا اور ہنسی بھی۔ میں کہ میری ماں کدا سڑی ہے چولہے تے، مینوں سے جمے ہے، میں اودی گود چ پلیا، کدا سڑی ہے چولہے تے میری ماں؟ میں کہتا ماسی میرا ہماری نوکرانی تھی ماسی میرا، میں کہتا ماسی میرا سڑدی پئی ہوندی ہے، ماں میری تو ایویں خالی اتھے چہل قدمی کر دی ہے۔ یہ معاشرت کہ سب کچھ ہوتے ہوئے، نوکر نوکرانیوں کے ہوتے ہوئے نہیں برداشت ہو رہا کہ یہ طارق جمیل کی بیوی کمرے میں بیٹھی کیوں ہے۔ میں بھی اسی معاشرت میں پروان چڑھا۔ اچھا آپ سنو، اللہ کہہ رہا ہے تمہارا لباس ہے تیری بیوی۔ یہ بتاؤ میرے اور میرے لباس کے درمیان کوئی حائل ہے؟ میرے اور میرے لباس کے درمیان کوئی دوسری چیز ہے؟ تو اس لباس کے لفظ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرے اور تیری بیوی کے درمیان کوئی دوسرا داخل نہیں ہونا چاہیے، وہ چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے وہ بھائی ہو، وہ خالہ ہو، وہ ماسی ہو، جو بھی ہو، وہ نہیں داخل ہو سکتی۔ لباس کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو میری ماں نے اگوں نہیں بولنا، تو میری ماں نے روٹی نہیں پوچھی، وہ پٹائیاں ہو رہی ہیں، مار رہے ہیں۔ دوسری طرف بھی ہے کہ جانے والی ایسی بدتمیز بد زبان ہوتی ہے اور اس کے والدین اتنے بے وقوف ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی لڑکی کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والے والدین اپنی بیٹیوں کے گھر برباد کر دیتے۔ یہ کیسز بھی ہیں۔ شادی کر دی، اب خامد اور اس کو زندگی گزارنے دو، پیچھے سے ماں اس کے کان مروڑتی رہتی ہے تو اپنی بیٹی کا گھر خود ہی برباد کر دیتی۔ عربی میں ساس کا ترجمہ ہی کوئی نہیں۔ ساس کیا ترجمہ ہے؟ کیوں شیخ کوئی لفظ ہے؟ کوئی لفظ ہے عربی میں؟ حالانکہ عربی ایک ایسی زبان ہے کہ ایک ایک معنی کے لیے سینکڑوں الفاظ ہیں۔ شیر کے لیے 800 الفاظ، تلوار کے لیے 80 الفاظ ہیں، شراب کے لیے 100 الفاظ ہیں۔ ساس کے لیے بھی تو کوئی لفظ ہوتا ہے، سسر کا تو کوئی لفظ ہوتا۔ کیا ہے؟ ام الزوج، ام الزوجہ، ابو الزوج، ابو الزوجہ، مضاف مضاف الیہ جوڑ کے نام بنا، نام کوئی نہیں ہے کہ میرے اوپر میرے والدین کا حق ہے، میری بیوی پر کوئی حق نہیں۔ میری بیوی پر حق ہے، میرے والدین کا میری بیوی پر کوئی حق نہیں کہ وہ اسے چلائیں۔ ہمارے دیس میں یہ ہو رہا ہے کہ سسرال والے اس بچی کو جینا حرام کر دیتے ہیں، اور لباس کا لفظ بتا رہا ہے کہ خامد اور بیوی کے درمیان کسی کو حائل ہونے کی اجازت نہیں۔ کوئی چیز جہاں آ جائے تو کتنی وہ بے چینی سے ہونے لگتی ہے۔ ہن لباس، تمہارا لباس ہیں، تو تمہارے اور لباس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ، سودا اور ام سلمہ، یہ ایک گروپ تھا، اور باقی 5 دوسرا گروپ تھا، امہات المومنین۔ تو ان کی سردار تھیں حضرت زینب بنت جحش۔ تو انہوں نے حضرت فاطمہ کو تیار کیا کہ آپ جا کر بات کریں عائشہ سے، اللہ کے نبی سے، عائشہ کے بارے میں
انصاف نہیں ہو رہا. تو سوکن پنے میں وہ کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی تو پاک ہستی ہیں، انصاف نہیں کرے گے تو کیا کریں گے. لیکن سوکن پنا ایک کمزوری ہے. سوکن میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا لیکن سن لو، بعضوں نے نہیں سنا ہوگا. کن کہتے ہیں وہ لوہار جب وہ چھری کو تیز کر رہا ہوتا ہے نا تو اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. دیکھیے کب وہ چنگاری جو ہوتی ہے نا اس میں ایک ذرہ ہوتا ہے لوہے کا نوکیلا، وہ جا کے آنکھوں میں لگ جائے نا تو اسے کن کہتے ہیں. وہ ایک لگ جائے نا تو آدمی تڑپ جاتا ہے. تو دوسری بیوی ہے ایسے جیسے 100 نوکیلے لوہے کے ذرے تو اسے چین کہاں سے آئے گا؟ 100 کن. تو حضرت فاطمہ آ گئیں. اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. یا رسول اللہ، آپ کی بیگمات بنت ابی بکر کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی. بنت ابی بکر میں بھی طنز چھپا ہوا ہے. بنت ابی بکر کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی. تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا کہنا چاہتی. آپ نے فرمایا بیٹی کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے جس سے تیرا باپ پیار کرے تو بھی اس سے پیار کرے؟ کہا جی. کہا میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں. واپس چلی. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے نبی کی حدیث ہے. جس نے اسے دکھ دیا مجھے دکھ دیا، اسے خوش کیا مجھے خوش کیا. ٹھیک. فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. خاوند بیوی کے رشتے میں حائل نہیں ہونے دیا. ہن لباس، لباس لباس میں کسی چیز کو ڈالو گے خود دکھی ہوگے، خود تکلیف اٹھاؤ گی. بیوی کسی اور کو ڈالے گی تو برباد ہو جائے گی. خامند کسی اور کو ڈالے گا اپنا گھر برباد کر بیٹھے گی. ہمارے پشتوں میں کیا کہتے ہیں ساس کو؟ خوف ہے. وہ کتنا خوفناک لفظ. خوف ہے. وہ منہ بھی عجب ہو جاتا ہے. خوف ہے. استغفر اللہ. یہ پشتو بھی عجب ہے بھائی. نہیں ویسے پشتوں نے انصاف کیا ہے کہ جیسا خوفناک کردار ہے ویسا ہی نام خوف ہے. تو بچوں ابھی اس پر مزید کل بات کریں گے. 1 گھنٹہ ہو گیا بھائی، اتنا ہی کافی ہے. یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے اور یہ بڑا مظلوم رشتہ ہے اس وقت. اللہ کرے ہم اس رشتے کو پانی دینے والے بنیں. چلو بس. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. میرے مولا یہ تیری کتاب ہمارے سامنے ہے، ہم اس کے طلبگار ہیں. اس کا ہمیں نور نصیب فرما. یہ ھدی للمتقین ہے، ہمیں تقوی نصیب فرما اور پھر ہمیں اس سے روشنی نور ہدایت نصیب فرما. یا اللہ پوری امت کے روزے قبول فرما، پوری امت کے طواف اور جو وہاں عمرے کر رہے ہیں ان کے عمرے قبول فرما. مسجدوں میں تیرا قرآن سنایا جا رہا ہے وہ قبول فرما. تیرے قرآن کو بہت سی جگہ پہ بیان کیا جا رہا ہے، مستورات میں بھی مردوں میں بھی، اپنے فضل سے قبول فرما. اور ہماری بھی یہ چھوٹی سی مجلس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا. اور یا اللہ نبوت والے اخلاق نصیب فرما، نبوت والے اخلاق نصیب فرما، نبوت والے اخلاق نصیب فرما. ہماری اس قد و کاوش کو اپنے فضل سے اپنے حبیب کے آنسوؤں کے طفیل قبول فرما. وصلی اللہ تعالی نبی الکریم.